السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ محبت میں خلوص کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی وسیدنا و شفینا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات محترم، اس مبارک مہینے میں ہم اور آپ اور سارے لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھروں میں بیٹھ کر اللہ اور رسول کی عبادت اور اللہ رسول کی تعلیمات کو لوگوں تک شیئر اور نشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج میں بھی کچھ باتیں آپ لوگوں کی درمیان رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے۔ ہر مالک نصاب کو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ حضرات، کچھ لوگ مال کا اپنی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اور کچھ نکالتے ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں اس کے لیے بہت سارے فوائد بھی ہیں جو شریعت مطہرہ نے بیان فرمایا۔ فرض زکوٰۃ پچھلی والی امتیوں میں بھی فرض زکوٰۃ تھی، اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امتیوں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ بہت پیارا واقعہ، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت تشریف لائے۔ حضرت ملک الموت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک خوبصورت یہ نوجوان ہے جس کی شادی ابھی ابھی ہوئی ہے، کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اے ملک الموت، اس بچے کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ مومن ہے، نوجوان ہے، وہ مجھ سے اس قدر محبتیں کرتا ہے کہ جب تک وہ میری زیارت نہیں کر لیتا وہ گھر نہیں جاتا۔ حضرات محترم، ملک الموت نے کہا، اے داؤد علیہ السلام، معلوم ہے اس کی 6 دن کے بعد موت ہو جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، غمگین ہو گئے۔ حضرت ملک الموت چلے گئے۔ 6 دن گزرنے کے بعد وہ نوجوان حیات ہی میں رہا، زندہ ہی رہا۔ اب ملک الموت حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے ملک الموت، تم نے تو یہ کہا تھا کہ 6 دن کے بعد یہ اس نوجوان کی روح میں قبض کر لوں گا، لیکن 6 دن بھی گزر گئے، ابھی اس کی روح قبض نہیں ہوئی، وجہ اس کی کیا ہے؟ حضرت ملک الموت نے عرض کیا کہ داؤد علیہ السلام، ہاں میں نے حقیقت میں یہ کہا تھا کہ 6 دن کے بعد اس کی موت ہو جائے گی، لیکن موت نہیں ہوئی۔ یہ جب اپنے گھر سے 6 دن گزر گیا تو 6ٹھے دن میں
جب یہ انسان نکلا تو اپنے مال کی زکوٰۃ کو لے کر کے ایک غریب، ایک فقیر، پریشان انسان کو پیسے دے دیا، ادا کر دیا، اور وہ فقیر اس کو اتنی دعائیں دیا، اس قدر دعائیں دی کہ فقیر نے کہا، اے اللہ تعالیٰ، اس نوجوان نے مجھے جو مال دیا ہے، میری پاس تو کچھ نہیں، بس تیری بارگاہ میں یہ میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اس کی عمر میں درازی عطا فرما اور اس کا حشر حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دینا۔ معلوم ہے اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر کو دراز عطا فرما دیا۔ جب اس کی مدت پوری ہو جائے گی تو میں اس کی روح کو نکال لوں گا۔ پتہ یہ چلا اس واقعے سے، اس سے یہ اندازہ لگا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر غریب اور فقیر میں جب تقسیم کرتا ہے تو وہ انسان جب دعائیں کرتا ہے تو اس زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی وہ اللہ تعالیٰ بے شمار فائدہ عطا فرما دیتا ہے۔ ہم تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امتی میں سے ہیں جو اللہ رب العزت کو یہ پیغمبر بہت محبوب ہیں۔ اگر ہم لوگ ادا کر لیں تو کیا میری دعا قبول نہیں ہوگی؟ کیا ہم لوگ اس طرح سے عمل کر لیں تو کیا ہم لوگوں اس آفت و مصیبتوں سے کیا ہم لوگ محفوظ و معمور نہ ہوں گے؟ میرے ملت کے نوجوانوں اور ملت کے قوم کے رہنماؤں اور سارے لوگوں سے میری گزارش ہے، اور صاحب نصاب سے جو اللہ نے ان کو مال و دولت دیا ہے ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیجیے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت آپ کو بھی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا اور آپ کے مال میں اضافہ عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خادم محمد نوشاد امجدی۔